السلام علیکم، عاجزانہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ سلجوقی سلطنت کا دوسرا حکمران الپ ارسلان 20 جنوری 1029 کو خوارزم میں پیدا ہوا۔ وہ کم سنی ہی میں اپنے والد کے ساتھ جنگی مہموں میں شرکت کرنے لگا، بالخصوص آل غزنہ کے خلاف بڑی کامیابی سے افواج کی قیادت کی۔ 1058 کو ایران میں ابراہیم دانیال نے بغاوت کر دی۔ اس دوران الپ ارسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی جان بچائی۔ 3 سال بعد اپنے باپ چغری بیگ کی جگہ سنبھالی اور 1063 عیسوی کو طغرل بیگ کا جانشین بھی ہو گیا۔ کیونکہ وہ لاولد تھا، اب تمام سلجوقی سلطنت اس کے ماتحت آ گئی۔ اس نے اپنے ستیلے بھائی اور طغرل بیگ کے متبنی سلیمان سے بڑی آسانی سے نجات حاصل کر لی۔ عباسی خلیفہ القائم نے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور تمام امتیازات عطا کر دیے۔ الپ ارسلان نے پھر ہرات کے مقام پر اپنے چابینوں کو اطاعت کرنے پر مجبور کر کے اپنے والد کے چچا زاد بھائی متعلمش کو شکست دی۔ اپنے بڑے بھائی قاور سے بھی 1065 عیسوی سے 1069 تک کئی بار جنگ کی اور آخر سے اسے مشروط طور پر کرمان کا حاکم رہنے دیا۔ یوں اپنے عہد میں اس نے سلجوقی سلطنت کو بہت مضبوط کر دیا۔ الپ ارسلان کی شدت مغرب سراز کے حملوں کی وجہ سے ہے۔ تخت نشینے کے کچھ ہی عرصے بعد اس نے بازنطینیوں اور گرجستانیوں کے خلاف مہموں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1064 عیسوی کو اس نے آئی اور قبرص پر قبضہ کر لیا۔ ان مہمات کی وجہ سے آذربائیجان کی سرحدیں مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔ ادھر بازنطینیوں نے اسلامی سلطنت کی شامی اور ارمینی سرحدوں پر جوابی حملے شروع کر دیے، جس پر 1069 میں دونوں سلطنتوں کے درمیان گفت و شنید کا آغاز ہوا۔ بازنطینیوں سے فارغ ہو کر الپ ارسلان اہل سنت کی حمایت میں فاطمین مصر کی طرف بڑھا اور راستے میں بازنطینیوں کے مقبوضات آرجیش، ملاو کرد وغیرہ بھی حاصل کرتا گیا۔ حلب میں مرداشی حکمران کو مطیع کرتے ہوئے وہ شام کی طرف بڑھا، لیکن اسے بازنطینی شہنشاہ رومانوس کے سرکوبی کے لیے واپس ہونا پڑا، جس نے آرمینیا پر حملہ کر دیا تھا۔ 1071 میں ملاو کرو کے مقام پر بازنطینی لشکر سے نبرد آزما ہوا اور شام سے قبل ہی اس نے پہلی بازنطینی شہنشاہ کو اسیر کر لیا۔ پھر جلد ہی یورپ میں ترکی فتوحات کے لیے راستہ کھل گیا۔ بعد میں آنے والے حکمران اس پر فخر کرتے رہے کہ ان کے اسلاف نے ملاز کرد کے معرکے میں حصہ لیا تھا۔ ملاز کرد کے معرکے کے بعد الپ ارسلان زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا۔ وہ 1072 میں قرہ خانیوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں زخمی ہو گیا اور عین جوانی کے عالم میں اپنے بیٹے ملک شاہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ دسمبر 1072 کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ الپ ارسلان کریم النفس، دیندار، قائد اور سپاسالار تھا، لیکن اس کا عہد اسلامی ثقافت اور تہذیب کا شاندار مرقع نظر نہیں آتا۔ البتہ اس کے عہد میں ایک کتاب ملک نامہ تصنیف ہوئی، جس کے گمنام مصنف نے السلجوقی کی اصل کا سراغ لگائیں۔ عیسائی الپ ارسلان کو شقی القلب اور ظالم کہتے ہیں۔ اس کا خراسانی وزیر نظام الملک توسا مد برشخص تھا۔ اس نے سلجوقی سلطنت کے نظم و نسق کو بہتر بنیادوں پر استوار کیا اور ایک کتاب سیاست نامہ لکھی۔ الپ ارسلان نے خراسان میں آل سلجوق کی بعض جاگیروں اور مقبوضات کو اپنے خاندان کے ممتاز شہزادوں میں بانٹ دیا تھا، اس لیے اسے اپنی سلطنت کے ارد گرد قائم ہونے والی چھوٹی ریاستوں کے قائم ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ البتہ وہ ان پر کڑی نظر ضرور رکھتا تھا۔ ترکی میں الپ ارسلان کے معنی بہادر شیر کے ہیں۔ اس کے بہادر ہونے میں کلام نہیں، وہ صورت شکل سے سچ شیر معلوم ہوتا تھا۔ ملاز کرد کا معرکہ بہت سخت تھا۔ رومانوس کے لشکر میں فرانس، نارمڈی، مقدونیہ اور بلغاریہ کے سپاہیوں کے علاوہ بہت سے عیشی قبائل بھی شامل تھے۔ سلطان نے اس موقع پر سفید لباس پہنی، نماز پڑھی، پھر تیر کمان لے کر بڑی بہادری سے لڑا۔ اس فتح کے بعد گرجستان، آرمینیا اور ایشیائی کوچک سلجوقی سلطنت میں شامل ہو گئی اور ایشیا کا کوئی علاقہ رومیوں کے قبضے میں نہ رہا۔